السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بڑی سبحان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاک پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاک پروردگار عالم نے ویسا پیدا فرمایا ہے جیسے آپ کی چاہت تھی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہی بلند مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، اور چھٹ گئی تمام تاریکیاں، چھٹ گئے تمام اندھیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام دنیا میں، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روشنی پھیلا دی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ایک حدیث پاک ہے، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، آپ حضرات اس کو غور سے سماعت فرمائیے گا، میں عربی میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رأيت رجلا ظاهر الوضاعة أبرز الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزل به سعلة قصيم وسيم وفي عينيه دعج وفي صوته سعل وفي عنقه سطر وفي لحيته كتاسة أحبر أضحل أزج أمرن شديد سواد الشعر إذا سقط علاه وبكار وإن تكتم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأعلاه من قريب بلغ المنطق كأن منطقه خرزات نجم يتحدث إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر فبادروا إلى أمره محفوظ محسوب لا عبث ولا مدرك۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ام معبد کہتی ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بڑا ہی خوبصورت چہرے والا تھا، جو بڑا ہی خوبصورت چہرے والا تھا، جو بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جو نہ تو موٹا تھا، ان کا جسم نہ تو پتلا تھا، نہ ان کا جسم موٹا تھا، ان کی آنکھیں بڑی بڑی تھی، ان کی آنکھیں سیاہ تھی، اور ان کی گوہیں جو تھی وہ آپس میں ملی ہوئی تھی، پلکیں بڑی بڑی تھی، وہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ ان کو اگر قریب سے دیکھو تب بھی وہ خوبصورت نظر آتا تھا، اگر ان کو دور سے دیکھو تب بھی وہ خوبصورت نظر آتا تھا، اور جب وہ خاموش رہتا تو ان کے اوپر وقار چھا جاتا تھا، اور جب وہ بولتا تھا تو اتنا خوبصورت بولتا تھا کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جایا کرتی تھی، خوبصورتی ہی خوبصورتی پھیل جایا کرتی تھی۔ اور ان کا کمال ایسا تھا، ان کا جمال ایسا تھا کہ جب وہ باتیں کرتا تھا تو اس طریقے سے باتیں کرتا تھا گویا کہ موتیوں میں لڑی ہو، گویا کہ موتیوں کی ایک لڑی ہو جو ایک کے بعد ایک موتی وہ زبان پاک سے نکل رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا بولنے کا انداز ایسا تھا، اور وہ ایسے تھے کہ ان کو صحابہ کرام گھیرے رہتے تھے، اور جب وہ کوئی بات کرتے تو صحابہ کرام ملک ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جمال ایسا تھا کہ صحابہ کرام ان کو گھیرے رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے تو اس حکم کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جمال کمال بڑا ہی عمدہ تھا، بڑا ہی نرالا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مثال کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بے مثل و بے مثال تھے۔ اللہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال تھے، اسی طریقے سے پاک پروردگار عالم بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ نہیں سکتا
اس کے مثل کوئی نہیں ہے. پاک پروردگار عالم بے مثل و بے مثال ہے. اور حضرات یہ قرآن پاک جو آپ کی مسجد میں آج مکمل ہوا ہے, یہ کلام پاک بھی وہ ہے جو بے مثل و بے مثال ہے. قرآن پاک خود کہتا ہے والذین اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر تمام انسان تمام جنات میں جائے اور ملنے کے بعد کلام پاک جیسی کوئی کتاب لانے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کے مددگار ہو جائے تو کلام پاک جیسی کوئی کتاب یہ نہیں لا سکتے ہیں, چاہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کتنی ہی کر لے. کلام پاک بے مثل و بے مثال ہے. فاتو بسورۃ من مثلہ, کلام پاک کا یہ چیلنج ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو کلام پاک جیسی ایک سورت لا کر کے دکھا دو, کلام پاک جیسی ایک آیت بھی لا کر کے دکھا دو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے کلام پاک نازل ہوا تھا, لیکن 1400 سال سے لے کر کے آج تک کلام پاک جیسی کوئی بھی ایک سورت کوئی بھی ایک آیت بنا کر کے نہیں لا سکا. تو پتہ کیا چلا, کلام پاک بھی بے مثل و بے مثال ہے. جس طریقے سے کلام پاک بے مثل و بے مثال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے, پاک پروردگار عالم بھی بے مثل و بے مثال ہے. حضرات یہ کلام پاک کی شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, آ گیا تمہارے پاس نور اور ایک کتاب تمہارے پاس آ گئی. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے. اور حضرات اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, اسی طریقے سے کلام پاک جو نازل ہوا وہ بھی نور ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا, یہ محبوب جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے یہ نور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے, یہ کتاب بھی نور ہے. اور اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے. اللہ رب العزت بھی نور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. اور یہ کتاب جو آپ کی مسجد میں آج مکمل ہوئی یعنی قرآن مقدس, یہ بھی نور ہے. یہ کلام پاک کی شان ہے, یہ کلام پاک کی عظمت ہے. حضرات جو کلام پاک یہاں پر مکمل ہوا یہ سب سے عظیم کتاب ہے. اس کتاب کی کیا عظمت ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب روشنی ہے, یہ کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے. یہ کتاب کیسے ہدایت کرتی ہے؟ یہ کتاب ایسے ہدایت کرتی ہے کہ جب بات آتی ہے ماں باپ کی تو یہ کتاب کہتی ہے اللہ تعبدوا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اس کتاب نے کیا کہا؟ ماں باپ کے بارے میں کیا کہا؟ ماں باپ کے بارے میں یہ کہا کہ جب تم اپنے ماں باپ سے اپنے ماں باپ کو کبھی ہلکو مت, اپنے ماں باپ کو اٹھ مت ہو. تمہارے ماں باپ میں سے اگر دونوں بوڑھے ہو جائے یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اٹھ مت ہو, ان سے بھڑکن کے بات مت کرو, انہیں کوئی تکلیف دینے والی بات نہ کرو. ان کے سامنے جب تم آؤ تو اپنے بازو کو جھکا کر کے رکھو, ان کے سامنے تم رحمت کے ساتھ میں آؤ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو کہ پاک پروردگار عالم میرے ماں باپ پر رحم فرما. جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا اس طریقے سے تو ان پر میرے ماں باپ پر اس حالت میں رحم فرما. بھی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں. اللہ جب باری آتی ہے میاں بیوی کے تعلقات کی تو قرآن پاک کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ یہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم مرد ہو, تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو. تم اس کی باتوں کو چھپاتے ہو, انہیں تمہاری باتوں کو چھپاتی ہے. وعاشروہن بالمعروف, اپنی بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. اور جب بات آتی ہے رشتہ داروں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی, جب بات آتی ہے اپنے پڑوسی کی تو قرآن پاک کیا کہتا ہے واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. قرآن پاک کیا کہتا ہے جب بات آتی ہے ماں باپ کی تو تب بھی حسن سلوک کرو. جب بات آتی ہے تمہارے رشتہ داروں کی تو رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو. بات آ گئی اگر یتیموں کی تو یتیموں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو. بات آئی اگر مسکینوں کی تو مسکینوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو. اور بات آئی تمہارے پڑوسی کی, چاہے قریب کا پڑوسی ہو چاہے دور کا پڑوسی ہو, دونوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. اور پڑوسی بھی کیا, تمہارے پہلو میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہی اگر ہو تو اس کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو. حضرات یہ کلام پاک ہے جو ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہی ہے. یہ کلام پاک کی ہدایت ہے, یہ کلام پاک روشنی ہے جو ہمیں ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. یہ کلام پاک کیا کہتا ہے جب تم چلو تو اس طریقے سے چلو ولا تمشوا فی الارض مرحا انک لن تخرج الارض ولن تبلغ الجبال طولا. جب تم زمین پر چلو تو پاؤں پٹک پٹک کر کے مت چلو بلکہ وقار کے ساتھ سے چلو. تم زمین کو پھاڑ نہیں ڈالو گے اور بلندی میں
تم پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارے سے زیادہ بلند یہ پہاڑ ہے، تکبر سے زمین پر مت کرو۔ یہ کلام پاک کیا کہتا ہے؟ جب بولنے کی باری آئے تو کس طریقے سے بات کرو؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ کلام پاک کہتا ہے جب تم بات کرو تو تم نرمی کے ساتھ میں بات کرو، اور جب دوسروں کے ساتھ میں جب بات کرو تو اپنے منہ کو بگاڑ کر کے، اپنے منہ کو ٹیڑھا کر کے، دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھ کر کے اس طریقے سے بات مت کرو۔ حضرات یہ کلام پاک ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ کلام پاک کیا کہتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ میں چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور جب یہ رات گزارتے ہیں تو یہ اپنے رب کی حالت میں طریقے سے رات گزارتے ہیں، یہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں سے تعلقات کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر کلام پاک ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہر موڑ پر کلام پاک ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سورہ حجرات کو آپ پڑھائیے، 26ویں پارے کے اندر سورہ حجرات ہے، اس کے اندر 18 آیتیں ہیں، اور 18 آیتیں ایسی آیتیں ہیں، اس کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی آیتیں نازل فرمائی ہے، اگر بندہ ان آیتوں پر عمل کر لے تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، معاشرہ بہترین ہو جائے گا، معاشرے میں ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف امن ہوگا۔ آپ پڑھیں تو صحیح، سورہ حجرات 26ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ حجرات کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو، جو تمہیں رسول کا حکم ہے، جو تمہیں اللہ کا حکم ہے، صرف اسی پر تم چلو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور جب باری آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں تعظیم کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ ان کے سامنے زور سے بھی نہ بولا جائے، اتنی بلند آواز سے نہ بولا جائے کہ تمہاری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے بلند ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنی ہے، اللہ پر بھی یقین رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھنا ہے۔ اور آگے آپ پڑھیے کلام پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کلام پاک کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آ جائے، کوئی فاسق شخص خبر لے کر کے آ جائے اور لگی لگائی باتیں لے کر کے وہ آئے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم پہلے اس خبر کی چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کسی سے کوئی بات سنی، لگتی ہوئی کوئی بات سنی اور تم نے کوئی قدم اٹھا لیا اور پھر تمہیں بعد میں پچھتاوا ہونے لگے۔ کوئی بات تمہارے پاس لے کر کے آ رہا ہے تو پہلے اس کی چھان بین کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ کلام پاک کی آیت یہ بتا رہی ہے۔ اور آگے کلام پاک کیا کہتا ہے؟ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ اگر تمہارے دو بھائیوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو آپس میں تم اس کو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ کلام پاک آگے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ کلام پاک کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ تم میں سے جو مرد ہے وہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، جو تمہاری عورتیں ہیں وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو کہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہے، تم ان کو تو کمتر سمجھ کر کے، ان کے لباس کو دیکھ کر کے، ان کی چال کو دیکھ کر کے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کی لباس کو دیکھ کر کے، ان کی صورتوں کو دیکھ کر کے تم ان کو کمتر سمجھ رہے ہو، تم ان کو ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کو تانا مت کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے بھی یاد مت کرو، برا نام دے کر کے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ آگے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ۔ کلام پاک اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ کلام پاک یہ کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنا بہت سی مرتبہ گناہ ہو جایا کرتا ہے۔ ہم نے دوسرے کے بارے میں برا خیال کر لیا تو یہ گناہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور تم اپنے بھائیوں کے عیب کی ٹٹول میں بھی مت پڑو، ان کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں ان کو بھی تم چھان بھی ان کی مت پڑو، تجسس میں مت پڑو۔ کلام پاک یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی بد برائی مت کرو۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔